اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ خالق و مالک نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خوبصورت ٹرانسمیشن سے جانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی تمام نیک دلی حاجات نیک تمناؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا ٹاپک ہے فضائل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر بھی آپ سے بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مذہبی اسکالر صدر مناج القرآن جناب سید انجم حسین شاہ بخاری۔ ہم انہیں القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مہمان ثناخوان جناب قاری محمد اشتیاق صاحب۔ ہم انہیں بھی القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی باقاعدہ نشست کی طرف۔ میری سید انجم حسین شاہ بخاری صاحب سے گزارش ہے کہ خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کی باقاعدہ نشست کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ سید انجم حسین شاہ بخاری تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے دلوں کو روشن فرما رہے تھے۔
چند اشعار کے ساتھ بڑھتے ہیں قاری محمد اشتیاق صاحب کی طرف کہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، مگر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میری قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کی باقاعدہ نشست کا آغاز فرمائے۔ بسم اللہ۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، کیا مانا، وہ تو پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہم کے بندے سنا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، مولا
میں تو آسی ہوں میں تو آسی ہوں میں تو آسی ہوں میں تو آسی ہوں میں تو آسی لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا میں بندہ آسی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ محمد اشتیاق صاحب حمد باری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ بڑھتے ہیں آج کے خوبصورت ٹاپک کی طرف، فضائل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ صاحب سید انجم حسین شاہ بخاری تشریف فرما ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ فضائل خدیجۃ الکبریٰ پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جواد بھائی کو کہ یہ ہر سال ماہ سیام میں راتوں کو جاگ کر اس ٹرانسمیشن کو چلاتے ہیں جب لوگ نوجوان ان کے ہم اثر سو رہے ہیں یا دیگر مصروفیات میں ہیں، وہاں پر یہ جوان کوشش کر کے محنت کر کے تو اس پروگرام کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں چلاتے ہیں۔ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور یہاں پر آج مدعو کیا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ جس ٹاپک پہ مجھے یہ عنوان دیا گیا، خوش بختی ہے ہماری کہ ہم سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جواد بھائی، آج ہم اس آپ کی نشست میں سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے، اور اس ذکر خیر کرنے سے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح خوش ہوگی، حضور خوش ہوں گے، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری آپ کی زوجہ تھی۔ تو میں چونکہ ناظرین ہمارے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ شاید وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ سے اس طریقے سے گہرائی میں آپ واقفیت نہیں رکھتے ہوں گے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہستی ہیں۔ تو میں ابتدا سے اس کو یوں کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب، آپ کی کنیت، آپ کے والدین کے اسماء مبارکہ، آپ کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والی اولاد ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ ہمارے حاضرین اور سامعین کو اس بات کا علم ہو سکے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہستی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ ام قاسم ہے، اور اسی طرح آپ کی کنیت کبریٰ ہے، جو ہم نام کے ساتھ بھی پکارتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ، یہی نام کنیت کے ساتھ مشہور ہے آپ کا۔ اور اسی طرح آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت خولید، اور آپ کی والدہ
ماجدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کی اولاد مبارکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیدا ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کے علاوہ تمام کی تمام اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 65 برس تھی، وصال کے وقت 65 برس آپ کی عمر مبارکہ تھی۔ اور اسی طرح آپ کا مزار اقدس مکہ کی سرزمین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ مدفون ہے، جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، وہ جگہ آج بھی خوشبوؤں سے معطر اور منور ہے اور مہک رہی ہے، اس فضاؤں میں بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک ہے جنت المعلیٰ میں۔ جو زائرین جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، وہاں پر وہ زیارت فرماتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ذات ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والی زوجہ ہیں، ان میں سے وہ سب سے پہلی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت اور پیار کیا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حیات رہی تب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ جتنی بھی باقی شادیاں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک آیا کرتا تھا، حالانکہ وہ ان کو جانتی نہیں تھی، دیکھا نہیں تھا، پہلے ہی وصال ہو چکا تھا، لیکن وہ رشک کیوں کیا کرتی تھی؟ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ اس کثرت سے کیا کرتے تھے کہ مجھے بھی رشک ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ عائشہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت وہ عطا کی گئی ہے، محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار تھا، جو محبت تھی، وہ والہانہ تھی۔ اور آج امت میں بھی ہمارے اس دور میں، اس پرفتن دور میں، جہاں ازدواجی رشتوں کے اندر اس قدر تلخیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کاش ہم اس سیرت کو پڑھ لیتے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو تعلق تھا، ایک رشتہ تھا، محبت اور پیار تھا، اگر اس کو ہم پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں تو ہمارے گھروں میں بھی وہ روشنی آ جائے، وہ خوبصورتی آ جائے، وہ حسن آ جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہا سے جو پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ جتنی بھی میں روایات پڑھ رہا ہوں یہ صحیح کے اندر یا مسند احمد کے اندر موجود ہے، زیادہ تر روایات بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بہترین زوجہ ہے، میری سب سے بہترین زوجہ ہے، اور انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، اور اس وقت انہوں نے مجھ پر ایمان لائی وہ جب لوگوں نے انکار کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ نے مجھے وہ اولاد عطا کی جو کسی دوسری زوجہ سے عطا نہیں کی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو والہانہ محبت تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق تھا، وہ اس کی یوں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حریم ناز کے اندر موجود تھی حضور کی خدمت میں، تو جبریل امی آئے، اور جبریل امی آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے موتیوں سے مزین جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ کے سامنے اور اپنے سامعین کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ ذات ہے کائنات میں، حضور کی امت میں وہ واحد اور وہ یکتا ہیں کہ جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اگر اس امت میں اللہ نے حضور کے بعد کسی کو سلام بھیجا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ببرکات ہے۔ یہ سلام صرف حضور کو آتا رہا اللہ کا، لیکن اس کے بعد اگر کسی کو سلام اللہ نے بھیجا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام غار حرا میں موجود تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کے لیے آپ کا کھانا لے کر غار حرا جایا کرتی۔ تو ایک دفعہ جب آپ غار حرا کے دانے پر پہنچی تو جبریل امین اللہ کی طرف سے تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں اور آپ ان کو اللہ کا سلام پہنچائیں، آپ ان کو اللہ کا سلام پہنچائیں، اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے۔ کتنی خوش بخت ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے لیے اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بے پناہ محبت تھی، اور اس محبت کا ایک انداز آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو جاتا ہے تو آپ کی ایک بہن ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے کاشان اقدس پر تشریف لاتی ہیں اور دستک دیتی ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں، اور ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ملتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے کانوں میں جب وہ آواز پڑی تو حضور رونے لگ پڑے، حضور کے آنسو مبارک جاری ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو آواز ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ملتی تھی، تو حضور کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی تو حضور رونے لگ پڑے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام بکری ذبح کرتے تو ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی جتنی بھی عورتیں ہوتی ان میں تقسیم فرمایا کرتے کہ میری خدیجہ کی روح خوش ہوگی۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب بھی حضور گوشت تقسیم کرتے، بکری ذبح کرتے تو نبی علیہ السلام وہ گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں میں تقسیم فرمایا کرتے، اور اس کثرت کے ساتھ کہ ان کے لیے وہ کفایت ہوتا۔ اور حضور فرماتے کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو یہ گوشت دیا جائے۔ اور اسی طرح جب بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لایا جاتا تو اس کو نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں میں تقسیم فرمایا کرتے۔ جب وقت وصال آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، 10 رمضان المبارک کو۔ تو جب وصال قریب ہوا اور آپ مرگ موت میں تھی، اس بیماری میں مبتلا تھی، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ تکلیف مجھے گراں گزر رہی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا جو آپ کو تکلیف ہے۔ اور جب آپ کا وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضور کی کملی لے کر آؤ اور حضور سے کہو کہ
موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور مجھے اپنی کملی مبارک عنایت فرما دے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تیز قدموں کے ساتھ جاتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر یہ پیغام دیتی ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور یا رسول اللہ آپ کملی عنایت فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے خود تشریف لائے اور آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ماتھے مبارک پر ہاتھ رکھا اور حضور ارشاد فرمانے لگے کہ اے فاطمہ یہ تو میری کملی ہے، لولا ارہتے کے جلدی، اگر تو مجھ سے میری جلد بھی مانگتی تو میں یہ بھی تجھے عطا کر دے۔ اس قدر پیار ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اگر پھر کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو تمام ام المومنین ازواج مطہرات کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ازواج مطہرات کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ سید انجم حسین شاہ بخاری فضائل خدیجہ الکبریٰ پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھتے ہیں قاری محمد اشتاق صاحب کی طرف کہ خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے یا رسول اللہ۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو میرے نبی جس پر بھی کرم فرماتے ہیں، فضل خدا سے دن اس کے پھر جاتے ہیں، فضل خدا سے دن اس کے پھر جاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے اکثر اللہ سے، ہم نے سنا ہے اکثر اللہ والوں سے، ہم نے سنا ہے اکثر اللہ والوں سے کہ مشکل میں جب یاد کرو وہ آتے ہیں، مشکل میں جب یاد کرو وہ آتے ہیں۔ میرے نبی جس پر بھی
فرشی فرش پہ بزم نعت سجاتے ہیں فرشی فرش پہ بزم نعت سجاتے ہیں فرشی فرش پہ بزم نعت سجاتے ہیں تو عرشی عرش پہ گیت نبی کے گاتے ہیں عرشی عرش پہ گیت نبی کے گاتے ہیں اور یہ بھی نیازی ان کی کرم نوازی ہے یہ بھی نیازی ان کی کرم نوازی ہے ہم ان کی آمد کا جشن مناتے ہیں فضل خدا سے دن اس کے پھر جاتے ہیں میرے نبی جس پر بھی کرم فرماتے ہیں فضل خدا سے دن اس کے پھر جاتے ہیں تاجدار حرم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم او نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کساں بے کساں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے آپ کے در پہ فریاد لائے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے آپ کے در پہ فریاد لائے آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ
کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ قاری محمد اشتیاق صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. القلم چینل کی نشریات میں اختتام کا وقت نزدیک ہے. چند اشعار حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری کے پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عریض مدینہ کہاں میری ہستی. کہاں وہ عریض مدینہ کہاں میری ہستی. حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے. اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.